أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران آیت نمبر 65 سے 71 تک پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 15 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قل فرما دیجئے اے میرے نبی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ یہ نقطہ یاد رکھے کہ قرآن میں اہل کتاب یہ ایک خاص اصطلاح ہے، اور اس سے مراد یہودی ہوتے ہیں یا عیسائی۔ کبھی دونوں مراد ہوتے ہیں، کبھی یہودی مراد ہوتے ہیں، کبھی عیسائی مراد ہوتے ہیں۔ تو یہ اصطلاح یاد رکھیں۔ قل، آپ فرما دیجئے اے میرے نبی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا، آ جاؤ، الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی جس میں تورات، انجیل اور قرآن سب متفق ہے۔ اللہ نعبد، وہ یہ کہ ہم عبادت نہیں کریں گے، الا اللہ، مگر صرف اللہ کی، ولا نشرک، اور ہم شریک نہیں کریں گے، بھی اللہ کے ساتھ، شیئا، کسی چیز کو، نہ ذات میں نہ صفات میں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور نہ بنائیں گے ہم ایک دوسرے کو اربابا، خدا، رب، ارباب جمع ہے رب کی، نہ ہم ایک دوسرے کو رب بنائیں گے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، جیسے عیسائیوں نے اپنے علماء کو رب کا درجہ دیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیرے، فقولو، تو اے مومنو تم ان سے کہہ دو، اشہدو، کہ تم گواہ رہو، بأننا مسلمون، کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو صرف اللہ کے فرمان بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارا، لم تحاجون، کیوں تم جھگڑتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ کہتے ہو کہ وہ یہودی تھا یا عیسائی تھا۔ یہ جھگڑا تمہارا فضول ہے، کیونکہ وما انزلت التورات، حالانکہ نازل نہیں ہوا تورات والانجیل اور انجیل، الا من بعدہ، مگر اس کے بعد۔ ابراہیم علیہ السلام تو تورات اور انجیل سے ہزاروں برس پہلے دنیا میں آئے تھے، تو کیسے تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھا؟ ہاں، یہ کہو کہ ہم اس کے دین پر ہے، یہ تو پھر بھی ٹھیک ہے، یہ کہنا کہ وہ ہمارے دین پر تھا، یہ تو بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی افسوس کرو، اپنی اس بات پہ ماتم کرو۔ ہا انتم، سنو تم، ہا اولائی، وہ لوگ ہو، حاججتم، کہ تم نے جھگڑا کیا، فیما، اس بات میں، لکم بھی علم، جس کے بارے میں تمہیں تھوڑا علم تھا، فلم تحاجون، پس کیوں تم جھگڑتے ہو، فیما لیس لکم بھی علم، اس چیز کے بارے میں، لیسا کہ نہیں ہے، لکم تمہیں بھی اس کے بارے میں، علم ذرا سا بھی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم نے کہا تو وہ تو تمہارے پیغمبر تھے، اس کے بارے میں تم جانتے ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو تم سے ہزاروں برس پہلے گزر چکا ہے، اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم کچھ نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم، اب اللہ کا فیصلہ سنو، ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، ولا نصرانیا، اور نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ حنیف تھے، مسلمان تھے۔ حنیف یاد رکھے، حنیف جدھر بھی قرآن میں آئے اس کا معنی ہوگا موحد، ایک طرف ہونے والا، ایک اللہ کو ماننے والا، توحید پرستہ، مسلمن،
اور اللہ کا فرمان بردار تھا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک سب لوگوں میں زیادہ مناسبت اور سب لوگوں میں زیادہ قریب بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، للذین اتبعوہ، وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی پیروی کی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم اور اپنی امت کے مسلمان۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ۔ واللہ ولی المومنین، اور اللہ مومنوں کا دوست اور مددگار ہے۔ ودت، چاہتے ہیں، طائفتن، چاہتا ہے ایک گروہ، ودت، چاہتا ہے، طائفتن، ایک گروہ، ایک جماعت، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کاش کہ تمہیں گمراہ کر دیں، یعنی اس طرح سازشیں کرتے ہیں اور اس طرح پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ وما یضلون، اور وہ گمراہ نہیں کر سکتے، الا انفسہم، مگر صرف اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور ان کو پتہ نہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں سے، یعنی ان آیتوں سے جو تمہاری تورات اور انجیل میں ہے اور جس میں نبی علیہ السلام کی نبوت کی بشارت ہے، ان آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو، اس کو کیوں نہیں مانتے، اور جس میں توحید کے متعلق باتیں ہیں کیوں اس کو نہیں مانتے، کیوں شرک میں پڑے ہو، کیوں نبی کی نبوت کا انکار کر رہے ہو۔ وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہی دیتے ہو، تم گواہی دیتے ہو کہ تورات انجیل میں توحید کی بات ہے اور آخری نبی کی بشارت ہے، پھر بھی انکار کرتے ہو، کیوں کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق، کیوں ملاتے ہو سچ کو بالباطل، جھوٹ کے ساتھ، کہ سچ تو یہ ہے کہ توحید اور محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے، اور باطل شرک ہے اور اس کے نبی کا انکار ہے، تو کیوں ایسا کرتے ہو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ محترم سامعین، آج کا سبق آسان ہے۔ پہلی آیت میں اہل کتاب کو دعوت ہے توحید کی، کہ اے یہود و نصارہ، سب اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہماری کتابوں میں متفق ہے، اور وہ توحید ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور نہ اللہ کے سوا اپنے عالموں اور پیروں اور ولیوں کو خدا بنائیں گے۔ تو اگر وہ اس بات کا اقرار کرے تو مسلمان، اور انکار کرے تو تم پھر کہو کہ تم گواہ ہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ آیت نمبر 65 میں ان کی ایک بے وقوفی اور حماقت کا تذکرہ ہے کہ یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یعنی ہمارے دین پر تھے، اور عیسائی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، نعوذ باللہ، اور ہمارے دین پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بے وقوفو، ذرا سوچو کیا کہہ رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام تو تمہارے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں، تو یہ کس طرح کی حماقت کی باتیں کرتے ہو، اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کیوں اس طرح کی غلط پروپیگنڈے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم نے کہا کہ وہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم نے کچھ غلط باتیں کی، یا عزیر علیہ السلام کو تم نے خدا کا بیٹا کہا۔ یہ تو چلو پھر بھی تمہارے زمانے کے قریب تھے اور تمہارے پاس ان کے علوم اور کتابیں محرف شکل میں اگرچہ ہے لیکن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس جس کی بنا پر تم یہ غلط پروپیگنڈے کرتے ہو اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا دین کون سا تھا؟ تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ نہ وہ یہودی تھا، نہ نصرانی تھا، بلکہ وہ مسلمان تھا۔ تو اس میں سب کی رد کر دی کہ اس وقت یہ 3 بڑی قومیں تھی عرب میں، یہودی، نصرانی اور مشرکین اور کفار مکہ، اور چوتھی جو نئی امت بن رہی تھی وہ مسلمان تھے، امت محمدی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب یہ نبی ہے اور جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، لہذا اے یہودی و عیسائیوں، تمہارا یہ کہنا یہ غلط ہے، اپنے اس دعوے سے باز آ جاؤ۔
آگے آیت نمبر 69 میں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کرے، یعنی یہود و نصارہ سازشیں کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کو، خاص طور مسلمانوں کو، ان کے دین سے گمراہ کر دیں، غلط قسم کے شکوک و شبہات اور پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وہ کتنی بھی سازشیں کرے، جو سچے پکے مسلمان ہے، جو مخلص مسلمان ہے، وہ کبھی بھی ان کی سازشوں سے متاثر نہیں ہوں گے، اور کبھی بھی وہ ان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ وہ ہمیشہ ایک اللہ کے ماننے والے رہیں گے اور دین اسلام کے پیروکار رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو مرتے دم تک دین اسلام پر کاربند رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کو زجر کر رہے ہیں، ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو، اپنی کتاب تورات میں اور انجیل میں، اور اس میں جو سچی باتیں ہیں ان کو کیوں چھپا رہے ہو؟ یعنی تمہاری ان کتابوں میں توحید کی بات موجود ہے کہ کائنات میں عبادت کا لائق صرف اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے، تو اس طرح کی آیت اور سچی باتوں کو تم کیوں چھپاتے ہو؟ یہ مت کرو، اس کا انجام اور اس کی سزا، اس کا انجام بہت برا ہے اور اس کی سزا سے تم بچ نہیں سکتے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ واضح کر دیا۔ پہلی آیتوں میں یہود و نصارہ کے جو غلط عقائد ہے ان کو دلائل کے ساتھ رد کر دیا، ان کے اندر جو شرکیات آئی تھی ان کو غلط ثابت کر دیا، اور اب اس رکوع میں ان سب کو توحید کی دعوت دی کہ جب تمہاری ساری باتیں غلط ثابت ہو چکی ہے تو اب جو ہے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، اور جتنی بھی شرکیہ باتیں تم نے اپنے دین میں داخل کر دی ہے ان سب سے اپنے دین کو پاک کر لو۔ اور خلاصہ یہ کہ اب محمد الرسول اللہ کا دین وہی آخری اور سچا دین ہے، اور اس کی شریعت ہی نجات دہندہ ہے، لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو اس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔